دعا کریں کہ لارجر بینچ بیٹھے جو فیصلہ کرے کہ قرارداد مقاصد کو کی دفعہ کو فوقیت حاصل ہے۔ ایک اسلامی مملکت میں یہ ہو سکتا ہے، یہ بندہ سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ اللہ کی حاکمیت کے بارے میں یہ کہا جائے کہ جس دفعہ میں اللہ کی حاکمیت ہے اسے فوقیت حاصل ہے کہ نہیں۔ خیر بات تمہید طولانی ہو گئی، بڑی لمبی میں نے تمہید باندھی کہ اسلامائزیشن کے حوالے سے جو یہاں سازشیں ہوتی ہیں، ایک اسلامی قانون بننے نہیں دیتے، بن گیا تو اس کی تطبیق نہیں کرنے دیتے، اگر اس کی تھوڑی بہت تطبیق ہو رہی ہے اس کو بدنام کر دیتے ہیں، اور پھر چوتھے مورچے میں بیٹھ کر وہ غیر اسلامی قوانین کو داخل کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ فیٹی ویف کو دیکھ لیں آپ، اسی طرح جو ریپیٹڈ زنا کرتا ہے اس کی سزاؤں کو آپ دیکھ لیں، غیر اسلامی ہے۔ چاہے وزارت مذہبی امور جتنا مرضی اس کو رد کر دے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ تو یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا پس منظر بتا دیے کہ اس ملک میں کیا سازشیں ہوتی ہیں۔ آپ کو باشعور رہنا چاہیے، بندہ شعور میں رہے تو غیرت بیدار ہوتی، بے شعور کی غیرت بیدار نہیں ہوتی۔ بے شعور تو پھر بے غیرت ہو جاتا آہستہ آہستہ، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا، اس کی بے غیرتی بھی بڑی لاشعوری ہوتی ہے۔ حالانکہ ہمیں تو تحت شعور میں بھی کانشیس ہونا چاہیے، ہمیں تو چکنا رہنے کا حکم ہے ہمیشہ۔ یہ جو بل ہے یہ تھکتے نہیں ہیں، ہم تھک جاتے ہیں اسلام کے نام لینے والے، وہ نہیں تھکتے۔ 2015 میں اس کی بعض گشت سنی گئی سندھ اسمبلی میں، کیونکہ پاکستان کے 4 یا 5 صوبوں میں، 5واں صوبہ اب گلگت کی طرف بننے جا رہا ہے جو نومولود صوبہ ہے، دین کے لحاظ سے بدترین سطح پر صوبہ سندھ ہے، کیونکہ وہاں دینی تحریکیں کمزور ہیں، مدارس بڑے بڑے ہیں، تحریکیں کمزور ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے، یہ ایک الگ دکھتا ہوا موضوع ہے کہ کراچی جیسا شہر جس میں پاکستان کے سب سے بڑے مدارس ہیں، تحریکیں کمزور ہیں، نظریاتی تحریکیں کمزور ہیں، ایک الگ سلگتا ہوا موضوع ہے۔ تو ایسے جو بل ہوتے ہیں نا وہ سب سے پہلے صوبہ سندھ کی طرف سے لائے جاتے ہیں، صوبہ سرحد میں کوئی کوشش نہیں کر سکتا، جلدی نہیں سوچتا۔ اسی طرح بلوچستان ہو گیا، ہمارے علاقے ہو گئے، جلدی نہیں۔ آخر ہمارے علاقوں کو تو خیر وہ پورے صوبے کی حیثیت بھی حاصل نہیں، ناردرن ایریا کو۔ پنجاب میں بھی اچھا خاصا رد عمل آ جاتا ہے، چونکہ سندھ میں ایک مخصوص خاندان حکمران ہے، اس مخصوص خاندان کے مخصوص نظریات ہیں، ان مخصوص نظریات کے لوگوں کے ہوتے ہوئے آپ جو مرضی کر لیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ بات آپ کو یاد رہنی چاہیے۔ اس لیے ہم بھائی بھائی نہیں ہیں، یہ بکواس ہے کہ ہم بھائی بھائی ہیں، غلط ہے۔ بھائی بھائی وہی ہیں جن کا قرآن ایک ہے، جن کے نبی کی سنت ایک ہے، اور جس کے نبی کے صحابہ کے کو وہ اپنے لیے مشعل راہ سمجھتے ہیں صحابہ کی سیرت کی، یہ بھائی بھائی ہیں۔ بس جو اس سے ہٹ کر ہو وہ بھائی بھائی نہیں ہے بھائی، خواہ مخواہ کی رٹیں ہم لگاتے ہیں۔ بھائی بھائی ہونے کے لیے بھی کوئی بنیاد چاہیے ہوتی ہے، اگر بنیاد قرآن ہے، سنت ہے اور رسول کے صحابہ ہیں، پھر بھائی بھائی ہے، کوئی بھی ہو، پھر وہ میرا دشمن بھی میرا بھائی ہے۔ اگر میرا بھائی بھی اس پر نہیں تو پھر میرا بھائی بھی میرا بھائی نہیں ہے۔